بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، دین اسلام نے دوستی اور دوست بنانے پر بڑی تاکید کی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ایسی دوستوں اور دوستی سے منع کیا ہے جس پر انسان کو پچھتاوا اور پشیمانی کا سامنا ہو۔ دوستی میں انسان کو بہت سی باتیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے دوستی کس سے کی جائے، دوستی کیسے کی جائے، کس حد میں کی جائے، دوستی کیوں کی جائے، دوست کے حقوق کیا ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ہر گوشے کے لیے دین اسلام میں خدائے سبحانہ و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن لوگوں سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے اور کن لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ انسانی زندگی پر دوست کے انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جس طرح برے دوست کی سنگت انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، اسی طرح نیک، صالح اور متقی دوست کی اچھائیوں کا اثر بھی اپنے دوست پر پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، صالح دوست کے ذریعے زندگی اسلامی سانچے میں ڈھلتی ہے اور برے دوست کی دوستی کی وجہ سے انسان تعلیمات اسلامی سے روگردانی اختیار کرتا ہے۔ دین اسلام نے روز اول سے ہی دوستی کا صحیح تصور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اہل صدق کی مائیت میں شامل رہو۔ گویا اسلام نے ہمیں دوستی کا جو ضابطہ اصول فراہم کیا ہے وہ صداقت پر مبنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بہترین ساتھی کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص بہترین دوست ہے کہ اگر تو نیک کام سے غفلت کرے تو وہ تجھے تنبیہ کرے اور تیرے نیک کاموں میں تیری اعانت کرے، اور برا دوست وہ ہے کہ اگر تو نیک کاموں سے غفلت کرے تو وہ تجھے متنبہ نہ کرے اور نیک کاموں میں تیری مدد نہ کرے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم برے دوستوں کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے اور برے دوست کی پہچان کیسے کی جائے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ اہم اور مفید معلومات پہنچتی رہیں۔ اور دوستو، اگر آپ کا کوئی سچا اور مخلص دوست ہے تو اس کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ کا دوست کون ہے جو سچا اور مخلص ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسے دوست کو چھوڑ دو جس میں یہ چیزیں ظاہر ہوں۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں رکھتا۔ برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اوپر والا کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ دوستو، پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہمیں کسی کی شخصیت کے بارے میں شک و تردید ہو اور ہم یہ طے نہ کر پائیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے اور اس کا اخلاق و کردار کیسا ہے، تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کے دوستوں کو دیکھیں کہ کون لوگ اس کے حلقہ احباب میں شامل ہیں، یعنی یہ دیکھو کہ اس کے ساتھ گھلنے ملنے والے کون لوگ ہیں۔ دوسری اہم بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی ہے کہ برے دوست سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہتر دوست کون سا ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جسے دیکھ کر تمہیں خدا کا خیال آتا ہو، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرتی ہو اور جس کے کردار سے قیامت کا تصور تمہارے اندر تازہ ہوتا ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، تمہاری ناتوانی کے دور میں تمہارے حقیقی دوست پہچانے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے دوست کو 3 حالتوں میں آزماؤ، غصے کے موقع پر، مالداری کے وقت اور سفر کے دوران۔ اگر ان تینوں موقعوں پر وہ کامیاب رہا تو وہ تمہارا اچھا دوست ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ کل یعنی روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنے۔ اپنے انتخاب پر انہیں پچھتاوا ہوگا اور وہ ہاتھ مل مل کر کہیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی۔ گویا اسلام نے ہمیں دوستی کا جو ضابطہ و اصول فراہم کیا ہے وہ صداقت پر مبنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل حاکم، دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو، چوتھا وہ 2 لوگ جو باہم صرف اللہ کے لیے دوستی کریں، جب جمع ہوں تو اسی کے لیے اور جب جدا ہوں تو اسی کے لیے، پانچواں وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت بدکاری کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے نہیں آ سکتا، چھٹا وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی۔ باحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ دوستو، آدمی وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں صالح دوست کی سنگت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے دنیا میں بد کرداروں کے ساتھ دوستی رکھی ہوگی انہیں آخرت میں شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہاں ان کی زبانوں سے بے اختیار نکلے گا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں بھی اچھے دوست کی علامتیں بتا دی گئی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ نیک اور صالح دوست کی دوستی دنیا میں بھی سود مند ہوتی ہے، قبر میں بھی نیکوکار کی صحبت عذاب میں تخفیف اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ غرض کے نیک صالح دوست کی رفاقت جنت کی راہ ہموار کرتی ہے۔ برے دوست کے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسے کہ والدین کی نیک نامی پر حرف آتا ہے، معاشرہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اپنے ضمیر کی عدالت میں یہ لوگ مجرم ہوتے ہیں، بے ادب ہو جاتے ہیں، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، آداب محفل سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں، بدگوئی ان کا مقدر بن جاتی ہے، لڑنا جھگڑنا ان کا مشن ہوتا ہے، معاشرے اور گھر والوں کا چین و سکون برباد کر دیتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں اور جہنم کے قریب ہو جاتے ہیں، چوری اور جھوٹ کی عادت ان میں پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام نقصانات برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے حصے میں آتے ہیں، لہٰذا اس سے جتنا بھی بچا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں دوست کی پہچان ہونی چاہیے کہ جو ہماری اس دنیا میں بھی رہنمائی کرے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ جو دوست دنیا داری کی طرف راغب کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، وہ برا دوست ہے اور آپ کا ٹھکانہ جہنم کی طرف بنا رہا ہے۔ منافق دوست سے بچیے، چونکہ منافق دوست ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ہر مشکل وقت میں، برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب آپ پر کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے تو رات میں سائے کی طرح وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور دوستو، کوشش کیجئے کہ اپنے دوستوں کو آزمانے کی کوشش نہ کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس پر ایسا وقت ہو کہ آپ کا دوست آپ کی آزمائش پر پورا نہ اتر سکے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، اور ایسی آزمائش کرنے کی وجہ سے آپ ہمیشہ کے لیے ایک اچھے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بہرحال دین اسلام نے ہمیں اتنی تعلیمات ضرور دی ہیں کہ اچھے اور برے دوست کی پہچان کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، جو فرق ہمیں بتا دیا ہے اچھے اور برے دوست کا، ان پر عمل کرتے ہوئے ہم دوست کی پہچان کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، اس لیے برے دوستوں سے اجتناب کیجیے اور صحیح دوست کا انتخاب کیجیے
تاکہ آپ کی دین اور دنیا دونوں ہی سنور جائیں۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں مخلص اور سچے دوست نصیب فرمائے، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔